محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صل على سيدنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة. أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدرات فلا وسك أنور أكمل لا. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ صمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد ہم انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہم اخترند تو سلطان ملکی ہم لشکرند محترم علماء کرام اور بھائیو دوستو بزرگو، کائنات کے خالق کا، کائنات کے مالک کا بے حد احسان ہے کہ اس مقلب القلوب ذات نے اس گئے گزرے دور میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اس معنون پروگرام کے تحت مجھے آپ کو یہاں اکٹھے ہونے کی، بیٹھنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے، میں دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سسکتی ہوئی انسانیت پر احسان کیا کہ سلسلہ انبیاء کے آخری یا سلسلہ نبوت کی جو مالا تھی اس کا آخری موتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انسانیت کے لیے تب سے اب اور اب سے قیامت تک کے لیے امام الانبیاء، نبی الانبیاء اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ ہمیں اس بات پر دلائل نہیں چاہیے، توجہ ہے، ہمیں اس بات پر دلائل نہیں چاہیے کہ جی مجھے سمجھایا جائے کیا واقعی ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ مجھے اس بات پر دلائل نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں اس بات پر دلائل چاہیے تو پھر دلائل تو بعد کی بات ہے، ہمارا ایمان رہتا ہی نہیں۔ توجہ کرنا، ہمیں اس بات پر دلائل نہیں چاہیے
کہ مولوی صاحب ہم نے آپ کو بلایا ہے، ہمیں کوئی دلیل دیجئے، کیا واقعی ہمارا نبی آخری نبی ہے؟ کیا واقعی ہمارا نبی امام الانبیاء ہے؟ کیا واقعی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ ہمیں اس پر دلائل نہیں چاہیے۔ اس پر جسے دلائل چاہیے وہ پہلے اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان تو سرے سے رہتا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں انفارمیشن اس لیے چاہیے کہ ہم کسی غیر مسلم سے بات کریں، کسی مرزائی سے بات کریں، کسی قادیانی سے گفتگو کریں، تو ہمارے پاس اتنا مواد ضرور ہونا چاہیے اس کی زبان بند کرنے کے لیے۔ اس پر ہمیں سمجھایا جا سکتا ہے، بریف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ربوبیت، خالقیت، مالکیت، اپنی رازقیت کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کیونکہ یہ دور وہ تھا جب روئے زمین پر اللہ کی زمین پہ رہنے والے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، رب کے دیے ہوئے کو کھا کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکریہ کسی اور کے ادا کرتے تھے، رب کی زمین پر رہ کر لات، منات، عزا، حبل کے سجدے کیا کرتے تھے، شکرانے کسی اور کے ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر میں تجھے امام الانبیاء بنا رہا ہوں، نبی الانبیاء بنا رہا ہوں، ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں میرا پاک پیغمبر۔ اٹھئے ذرا، اور میں نے تجھے شاہد بنایا ہے، اٹھ ذرا میرا پیغمبر، آج دیکھ روئے زمین پر ہر کسی کی گواہی دینے والا موجود ہے، لیکن میں رب کی گواہی دینے والا موجود کوئی نہیں، میری ربوبیت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں، میرا پیغمبر میری خالقیت، مالکیت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سسکتی ہوئی انسانیت کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا، بتایا لوگوں جس کا تم شکریہ ادا کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کے نام کی تم آہیں برتے ہو، جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے تم جولیاں پھیلاتے ہو، یہ تمہارا خالق نہیں ہے، تمہارا خالق اکیلا اللہ ہے، تمہارا خالق اکیلا اللہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اللہ کی ربوبیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، خالقیت کی پہچان کروانا۔ وہ لوگ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کو جانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ سورہ یونس میں ہے، میرا پیغمبر ان سے پوچھ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ کہیں گے اللہ نے۔ آسمانوں سے بارشیں کون برساتا؟ یہ کہیں گے اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو مشن جو دیا وہ مشن تھا لا الہ الا اللہ۔ میرا پیغمبر انہیں بتا کہ کائنات کے لوگوں جن سے تم اپنی دعائیں اور جن کے سامنے التجائیں کرتے ہو، ماتھے ٹیکتے ہو، جولیاں پھیلاتے ہو، یہ تو خود مخلوق ہیں، اور مخلوق مانگت ہوتی ہے، مخلوق دینے والی نہیں ہوتی، دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ میرا پیغمبر تو میری وحدانیت کو بیان کر، میں نے تجھے بھیجا اس لیے میرا پاک پیغمبر کہ میں خود موصول ہوں، میں موصول ہوں، چھپا ہوا ہوں، اور تو صلہ بن کے آ، تجھے میں نے صلہ بنا کے بھیجا ہے۔
موصول چھپا ہوا ہوتا ہے، الذی میں موصول چھپا ہوا ہے، میرا پیغمبر تو صلہ ہے، تو صلہ بن کے آ، انسانیت کو رب کا تعارف کروا، جس طرح میری ربوبیت خالقیت میری ساری انسانیت کے لیے، اسی طرح میرا پیغمبر تیری نبوت بھی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ میرے بغیر میرے علاوہ رب کوئی نہیں، تیرے بغیر تیرے علاوہ نبی کوئی نہیں۔ اب ربوبیت میری نبوت تیری، ربوبیت میری نبوت، بولو، ربوبیت میری نبوت تیری میرا پیغمبر۔ تجھ سے پہلے 1,24,000 یا 3,27,000 یا 7,21,000 اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد انبیاء کی، جتنے بھی آئے اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، اپنے اپنے قبیلے کے لیے آئے، اپنے اپنے شہر کے لیے آئے۔ میرا پاک پیغمبر میں نے تجھے بھیجا قوم کے لیے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں۔ میرا پیغمبر جس طرح میری ربوبیت خالقیت للناس ہے، اسی طرح تیری نبوت بھی للناس ہے۔ تجھ سے پہلے جو نبی آیا کرتے تھے، جو نبی آتے رہے، میرا پیغمبر اپنی قوموں سے مخاطب ہوتے رہے تو کیا کہتے رہے؟ یا قوم، اے میری قوم۔ اور ہم نے بھی ان کا تعارف ایسے ہی کروایا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کے بھیجا۔ میرا پیغمبر ان کی نبوت محدود تھی، کرائیٹیریا محدود تھا، میرا پیغمبر ان کی لیمیٹیشن تھی، کوئی اس علاقے میں نبی، کوئی اس علاقے میں نبی، کوئی اس علاقے میں نبی۔ لیکن میرا پیغمبر جب تو آیا، میں نے تجھے نبوت کا تاج پہنایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، تو میرا پیغمبر ساری انسانیت کے لیے تجھے نبی بنا کے بھیجا۔ تب سے اب اور اب سے قیامت تک کے لیے تجھے نبی بنا کے بھیجا، اور اعلان کروایا تجھ سے کہ میرا پاک پیغمبر کہ تو اس طرح مخاطب ہو جس طرح پہلے نبی ہوتے تھے نا، جس طرح میں رب مخاطب کرتا ہوں۔ پہلے لوگ، پہلے انبیاء مخاطب کرتے تو کہتے تھے یا قوم، اے میری قوم، لیکن میرا پیغمبر تو آیا ہے، تو اس طرح مخاطب کر جس طرح میں مخاطب کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس، او نسل انسانی، او نسل انسانی، قیامت تک آنے والے لوگوں، اعبدو ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ تو میرا پیغمبر اعلان کرنے لگا تو تو بھی کہہ یا ایھا الناس۔ میں نے مخاطب کیا یا ایھا الناس، تو بھی مخاطب کر یا ایھا الناس، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نسل انسانی، میں تم سب کی طرف، قیامت تک آنے والی انسانیت کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، تم سب کی طرف بھیجا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین
کلہ ولو کارہ المشرکون۔ او کائنات کے لوگوں، هو الذی ہوا وہ اللہ، کون؟ الذی وہ اللہ، ہوا وہ اللہ، وہ کون؟ وہ الذی وہ اللہ کون؟ الذی ارسل رسولہ، جس نے تم میں رسول بھیجا ہے اپنا، رسول بھیجا اپنا تم میں۔ کیوں بھیجا؟ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے شروع میں کیا کہا؟ میرا پیغمبر آج ہر شے دی گواہی دیون والے موجود نے۔ لات دیاں، یہ آواز تو صحیح کر دے یار، پہلے صحیح سی، تینوں کو دشمنی ہے بدن۔ لات دیاں گواہیاں تے دیون والے موجود نے، منات دیاں گواہیاں دیون والے موجود نے، عزا دیاں گواہیاں دیون والے موجود نے، جیاں جیاں سوا دیاں گواہیاں دیون والے موجود نے۔ اگر نہیں موجود میرا پیغمبر ویکھتا صحیح، میری توحید دی گواہی دیون والا موجود کوئی نہیں۔ میں تینوں بھیجیا ہے ارسلنا کا شاہدن، میں تینوں بھیجے گواہ بنا کے۔ جاؤ میرا پیغمبر اس سسک دی انسانیت نو جا کے دس دے، اینا لوگاں نو جا کے دس دے، کائنات والے ہو جنہاں نو تساں رب من دے ہو او رب نہیں، جنہاں نو تساں رب من دے ہو او رب نہیں۔ توجہ کریو، نکی نکی گالے وچ کوڑی کوڑی ہونی ہے، برداشت کریو ہیں۔ جنہاں نو تساں مشکل کشا من دے ہو او مشکل کشا نہیں، جنہاں نو تساں حاجت روا من دے ہو او حاجت روا نہیں، جنہاں نو تساں فریاد رس کہندے ہو او فریاد رس نہیں، جنہاں نو تساں لجپال کہندے ہو او لجپال نہیں۔ توجہ ہے جے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن تہاڈی توجہ ہوئی تے ضرور کو دو چار گلاں اللہ کرے کہہ دوں۔ جنہاں نو تساں پتر تے دیاں دیون والا من دے ہو اے پتر تے دیاں دیندے نہیں، جنہاں اگے تسی خالی جولیاں پھیلاندے ہو اے ساڈیاں جولیاں بھرن والے نے۔ انہاں نو دس میرا پیغمبر نا نا کائنات والے ہو اے جولیاں نہیں جے بردے، نہیں جے بردے، جنہاں اگے تسی متھے ٹیک دے ہو، جنہاں کولوں دعاواں کر دے ہو۔ رب دا قرآن کی کہندا ہے یا ایھا الرسول بلغ بلغ بلغ، میرا پیغمبر تبلیغ کر، او میرا رسول تبلیغ کر، بلغ واز کر، بلغ نصیحت کر، بلغ مسئلہ سمجھا میرا پیغمبر۔ لیکن خیال کریو میرا پاک پیغمبر واز کرن لگے تا، نصیحت کرن لگے تا، تقریر کرن لگے تا، مسئلہ سمجھاون لگے تا، خیال کری ما انزل الیک من ربک، واز کرن لگے تا اس قرآن وچوں، نصیحت کرن لگے تا
اس قرآن وچوں واز کرن لگے تا اس قرآن وچوں تے میرا پیغمبر پریشان نہ پیا ہوئی کوئی دنیا دے اندر کوئی ایک بھی میرا پیغمبر تیری ختم نبوت دا پہرے دار نہ بنیا کوئی گل نہیں میرا پیغمبر تو قرآن بیان کر قرآن خود تیری ختم نبوت دی چوکی داری کرے گا آ میرا پاک پیغمبر بلغ تبلیغ کر واز کر میرا پیغمبر سنائے نہ لوکانو دس نہ لوکانو ما یملکون من قطمیر جنہاں تساں من دے ہو اے لات منات عزا حبل اے پتھراں دے نا نہیں سن اگر مشرکین پتھر ہی پوجنا ہوندا تے بڑے بڑے قیمتی پتھر سن زمرد پوج دے یاقوت پوج دے بڑے بڑے قیمتی پتھر سن وہ پوج دے نا وہ پوج دے سن اپنے وڈے وڈیرکیاں نو عزا فقیر نہیں سی منات بی بی سی لات منات عزا حبل حبل یہ حبل وہ حبیل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا اس کا نام بگڑتے بگڑتے مشرکین مکہ کے زمانے میں حبل پڑ گیا کوئی ابراہیم کی مورتی تھی کوئی اسماعیل کی مورتی تھی اللہ نے کہا میرا پیغمبر تجھے چونکہ میں نے ختم نبوت کا پہنایا ہے تاج منصب جتنا اونچا ہوتا ہے نا ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے منصب جتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا اونچا ہوتا ہے ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں کو بتا گواہ بن شاہد بن اللہ کی وحدانیت پر میرا پیغمبر سب سے پہلا گواہ بن جا بتا ان لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ اور جنہیں تم معبود سمجھتے ہو مسجود سمجھتے ہو ہر جگہ موجود سمجھتے ہو اور لوگوں وہ کوئی اور نہیں تمہارا خالق اکیلا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے صرف وہ بولے تمہارا خالق اکیلا اللہ ہے یہ تیرا مرکزی پیغام ہے میرا پیغمبر یہ تیرا مرکزی پیغام ہے کہ تو داعین الاللہ بِإِذْنِ ہی تو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتا ہے اور میں نے تجھے یہ اعزاز دیتے ہوئے پتہ کیا لقب دیا میرا پیغمبر وَسِرَاجًا مُنِيرًا تو روشن چراغ ہے اسلام کا روشن چراغ میرے قرآن کا روشن چراغ دین کا روشن چراغ ایک روشن چراغ دنیا والوں کے لیے یہ سورج ہے اور تو ہے دین کا روشن چراغ اس سورج کی 3 خوبیاں ہیں تیری خوبیوں کا شمار ہی کوئی نہیں تیری خوبیوں کا شمار ہی کوئی نہیں سورج کی 3 خوبیاں جب یہ طلوع ہوتا ہے دنیا کے اندھیرے جھٹ جاتے ہیں روشنی آتی ہے جتنی بھی لائٹیں لگی ہوئی تھی کمکمے تھے سب بجھا دیے جاتے ہیں او بجھائیو بجھائیو لائٹ بجھائیو دھوپ نکل آئی ہے سورج نکل آیا ہونے نہ لائٹاں دی لوڑ کوئی نہیں دوسری بات سورج اپنی پوری جوانی اور اپنے پورے آبتاب میں ہو تو اس کے سامنے اگر کوئی اپنا دیوا پکڑ کے پھر رہا ہو تو دیکھنے والے اسے پاگل کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں مجنوں کہتے ہیں کوئی زیادہ جذباتی ہوئے دے اندر لاکھ لعنت تو کی لے کے پہ ٹرنا بھائی وہ اتے سورج نکلے تے لاٹاں تے روشن کیتا سارا کچھ تے تو اپنی لال ٹین چائی پھرنا پہ وچ تیسری بات یہ سورج میں نے بنایا جب سے بنایا ہے اب تک اب سے قیامت تک
اس کی لائٹ ختم، اس کی روشنی مدم، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سورج کی ضرورت نہیں۔ تو میرا پیغمبر یہ تو دنیا کا سورج ہے، اور تجھے میں نے ساری کائنات کے لیے دین اسلام کا سراجم منیر بنا کے بھیجا ہے۔ تجھے نبوت کا تاج پہنایا میرا پاک پیغمبر، تاج پہناتے ہی میں اللہ نے ساری کی ساری نبوتیں رسالتیں ختم کر دیں۔ اب اگر کسی کی نبوت شریعت رسالت ہوگی تو صرف محمد الرسول اللہ کی۔ میں اب تک غیر الاسلام، اب اگر کوئی تیرے اسلام کے ہوتے ہوئے میں اب تک غیر الاسلام دینا، کسی اور دین کو کوئی تلاش کرے گا، کسی اور دین کوئی ویکھے گا، تیری نبوت دے سورج اگے کوئی اور دیوا بالن دی کوشش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او زندیق تے ہو سکتا ہے، او لانتی مرتد تے ہو سکتا ہے، دجال کانا تے ہو سکتا ہے، کانے دے ہواری مرتدین تے ہو سکتے ہیں، بے ایمان تے ہو سکتا ہے، میرا پیغمبر انہوں قبول کدی بھی کیتا جا سکتا، کیونکہ تینوں جو سورج بنا دیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کی کہندیاں نے لنا شمسن وللآفاق شمسن، لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ او کائنات دے لوگو، ایک سورج دنیا والیاں دا، ایک سورج میں عائشہ دا، محمد الرسول اللہ دی شکل، میرے پیغمبر دا کردار سراج منیرہ، میرے نبی دی گفتار سراج منیرہ، میرے پیغمبر دا کردار سراج منیرہ، میرے نبی دی گفتار سراج منیرہ، میرا پیغمبر تو ٹورے تے سراج منیرہ، تو مسکراویں تے سراج منیرہ، تو جاویں تے سراج منیرہ، میرا پاک پیغمبر اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک سورج دنیا والیاں دا، ایک سورج میں عائشہ دا، دنیا والیاں دا سورج میاں فجر کولو بعد طلوع ہوندا ہے، فجر کولو بعد طلوع ہوندا ہے، مغرب تو بعد غروب ہو جاندا ہے، جدوں چڑھدا ہے تے ساڑدا ہے۔ میں عائشہ دا سورج محمد رات دیاں تاریکیاں وچ بھی طلوع رہندا ہے، دن دے اجالے وچ بھی طلوع رہندا ہے، او ساڑن والا، اے ٹھارن والا، اے ساڑ دائے تے اے من ٹھار دائے، جیاں جیاں اللہ پاک دا سورج، اسلام تے دین والا سورج، اللہ پاک نے اے دے کردار نو نور بنایا ہے، دین حق نو نور بنایا ہے، میرے محمد دے ایک ایک حرکت نو نور بنایا ہے، میرے پیغمبر دی ایک ایک جھلک نو، ایک ایک سنت نو نور
نور بنایا ہے، نور نال تشبیہ دیتی ہے۔ او میرا پیغمبر تو انسانیت دا فخر ہے، بشریت دا فخر ہے، پر تیرا ایک ایک عمل لوگاں واسطے ہدایت دا نور بن گیا ہے۔ تے اے جڑے بے ایمان لوگ نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ کو سمجھ آدھی پہ جائے کوئی؟ میرا پیغمبر جنس دے اعتبار نال تو انسانیت دا فخر ہے، جنس دے اعتبار نال تو بشریت دا سہرا ہے میرا پیغمبر، لیکن تیرا ایک ایک عمل، تیری ایک ایک ادا، تیرا ایک ایک قول، تیرا ایک ایک فعل میرا پاک پیغمبر میں انسانیت واسطے ہدایت جو بنایا ہے، ہدایت ایک نور ہے، تیرا دین ایک نور ہے، اے قرآن نور ہے، تیری سنت ایک نور ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے دشمن جڑے نے قیامت تک چاندے رہن گے اسی محمد الرسول اللہ دی سنت نو مٹا دویے، قرآن نو مٹا دویے، دین مٹ جاوے، سنت مٹ جاوے، اے نور بجھ جاوے شریعت والا۔ لیکن میرا پیغمبر واللہ، اگر تو انہوں واللہ دی حقیقت دا پتا ہوندہ نا تو اسی سبحان اللہ ضرور آکھنی واللہ، اللہ واللہ ناوی نہ کہندہ تے پھر بھی یہ دا قرآن حق سی، سچ سی، اللہ دی گل سچ سی، لیکن اللہ نے قسم اٹھائی واللہ، مینوں اپنی ربوبیت دی قسم، واللہ مینوں اپنی خالقیت دی قسم، واللہ مینوں اپنے جلال دی قسم، واللہ متم نورہ، میں اس قرآن نوی قیامت تک واسطے رکھنا ہے، تے تیری نبوت نوی قیامت تک واسطے رکھنا ہے۔ نائے مل کے قرآن نو مکا سکدے نے، نائے مل کے ختم نبوت نو مٹا سکدے نے۔ واللہ کو مینو قسم ہے میرا پیغمبر، تو اپنا مشن چلائی جا، جنی دیر تک قیامت نہیں آندی میرا پیغمبر اے قرآن بھی باقی ہے، تیری نبوت بھی باقی ہے۔ ذمہ وار کون ہے؟ اینو بچان دا ذمہ کدے کولے، نگہبان کون ہے؟ میرا پیغمبر ہو ہی نہیں سکدا، ہو ہی نہیں سکدا۔ میں تینو نبوت اس واسطے نہیں دیتی میرا پیغمبر، لکھ ڈاکے مارنا لے آن، لکھ آن تیری ختم نبوت تے ڈاکے مارنا ون۔ میرا پیغمبر اسود انسی ہووے تذلیل، تلیہا اسدی ہووے تذلیل، مسلمہ کذاب ہووے تذلیل، اس امت دا غلام قادیانی ہووے تذلیل، اے ذلیل تے ہو سکدن، رسوا تے ہو سکدن، بد کردار بنا دیوانگا میں نانو، تیری نبوت تے آنچ نہیں آ سکدی، تیری ختم نبوت تے آنچ نہیں آ سکتی۔ کیوں میرا پیغمبر؟ تیرا مشن جو سب کولوں والا، تینوں قرآن دیتا ہے تے سب کولوں والا، امت دیتی ہے تے سب کولوں والا۔ جس طرح میری ربوبیت عالمین واسطے رب العالمین، میں رب
ربا سارے جہان واسطے تیری نبوت نو رحمت بنایا ہے تے رحمت للعالمین تیری نبوت وے تے سارے جہان واسطے میری ربوبیت تا سارے جہان واسطے اے کتاب تے ہدی للعالمین اے کتاب تا سارے جہان واسطے نہ میں رب کدرے ٹر گیا نہ تیری نبوت کدرے جا سکدی ہے نہ قرآن کدرے جا سکدا ہے او میرا پیغمبر جے میں تیرے ٹورن دیاں قسماں چاہنا جے میں تیرے مسکراون دیاں قسماں چاہنا میرا پیغمبر تیرے ہاتھ ہلن تے میں قسماں چاہواں تو آسمان وال ویکھیں بولے بھی نہ تے میں قبلے تبدیل کر دیواں میرا پیغمبر تیرے ہاتھ ٹٹیاں ہڈیاں اتے لگن تیریاں تلیاں دے تقدس نال جے میں ہڈیاں جوڑ دیواں تیرا لعاب لگے تے میں اکھاں دا درد چک لواں او میرا پیغمبر اے لوگ ٹورن جنہ راواں اتے فصلاں مدیاں جان اے لوگ ٹورن جنہ راواں اتے تے فصلاں مدیاں جان لوگ آکھن خبردار اے نہ راواں اتو نہ ننگیا کرو یار بیج نواں پایا ہویا نویں فصل نکل دیئے تساں تباہ کر دے ہو تے تو ٹورے تے میں تیرے قدمہ دے تقدس نال زمین دیاں نحوستائیں اٹھا لواں میرا پیغمبر مکے تو مدینے تک تیرے آن کولوں پہلا جڑا پیدل ٹردا سی اونوں چتری دی بیماری لگ جاندی سی اٹھاؤ تاریخ اونوں چتری تے کوڑ دی بیماری لگ دی سی زمین دے اندر راواں اندر بنجریت تے نحوست میں تینوں ٹوریا مکے تو مدینے ٹورو میرا پاک پیغمبر جتھے پیری اتھے خیری تینوں ٹورا کے میں زمین دیا نحوستائیں اٹھا لیاں او میرا پاک پیغمبر کیویں ہو سکدا ہے کہ تیری ختم نبوت اتے کوئی ڈاکہ مارے نہ میرا پیغمبر میں اللہ پاک او دے کردار نو ہی بدکار بنا دے مرزا غلام قادیانی کی سیرت پر جو کتاب لکھی گئی سیرت مہدی اس کی بیوی نصرت جہاں بیگم اس کے کردار کو بیان کرتی ہے ذرا سنیے گا میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں مرزیوں کو کہ تم نے چھوڑا کس کو ہے اور اپنایا کس کو ہے چھوڑا تم نے کس کو ہے جس کی سنت کو غیر مسلم بھی چیک کرنے کے طور پہ آزمائے تو اس کی جان بخشی جائے اور تم نے اپنایا کس کو ہے وہ لکھتی ہے کہ مرزا صاحب جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد اپنے ہاتھ یوں کر کے اپنے کپڑوں سے صاف کر لیا کرتے تھے یہ نبی کی کردار اور اس کی صفتیں بیان ہو رہی سیرت بیان ہو رہی ہے اکثر کرتا پہنتے تو اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں اور نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں بند کرتے جوتا پہنتے تو اکثر دایاں پاؤں بائیں میں بایاں پاؤں دائیں میں پہنتے اور گھر کی ساری چابیاں نالے سے باندھ کے رکھتے تھے جب آتے تو چھن چھن کی آواز سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ بغیرت آ گیا ہے یہ اس کا کردار بتاؤ اور اس کے کھانے کا طریقہ دیکھو وہ لکھتی ہے کہ جب شوربے والا سالن ہوتا نا تو خشک روٹی توڑ کے منہ میں ڈالتے اور شوربے علی کولی وچ انج انگل پا کے تے مگروں انج کر چھڑدا لاکھ لعنت دے بھائی تیرے کردار دے تینوں کوئی شریف آدمی مننا سے تیار نہیں شریف آدمی میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم مرزے کے کردار پہ آؤ ہمارے ساتھ گفتگو کرو مرزا نبی دور کی بات ہے ولی دور کی بات ہے اسے ایک سنجیدہ انسان ثابت کر دو جو سزا کہو گے منظور ہے
تم تو اسے سیدھا ایک عام انسان ثابت نہیں کر سکتے، عام انسان نہیں ثابت کر سکتے، زانی اور فحاشی قسم کا۔ اللہ نے اس کا ایسی اس کی مت ماری، اس کے کردار کو ایسا اللہ نے بنایا کہ لوگ سنتے ہیں گن آتی ہے۔ میرے نبی پہ وحی لانے والے کا نام آتا ہے آپ کو؟ بولو بولو یار ذرا، جبرائیل امین علیہ السلام۔ مرزا کہتا ہے میرے تے دو فرشتے وحی لے کے آندے سن، ایک دا نام سی ٹیچی ٹیچی، ایک کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، اور ایک شاید ہندو تھا، اس کا نام تھا مٹھن لال۔ فرشتے کا نام مٹھن لال۔ میرے اوپر وحی بھیجی اللہ نے انگلش میں، مرزا آئی لو یو۔ پشتو میں بھیجی، مرزا پخیر آگلے۔ پنجابی میں بھیجی، پٹی پٹی گئی، دو نلکے دو اکے تنکانے۔ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، کہتا اللہ نے وحی کیا یہ زکریا ہے اور جوان ہوگا تو اسے نبوت دوں گا۔ وہ بیچارہ سال بعد مر گیا۔ اے بغیرت نہ کہندہ شاید بچ جاندہ۔ اس کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے کہا مجھے وحی آئی کہ یہ فاطمہ تو زہرا سے بھی عظمت کے لحاظ سے اونچی ہوگی، نقل کفر کفر نمیشوار۔ وہ 6 مہینے کی مر گئی۔ تھوڑے جتن کیے اس نے۔ تمہیں یہ کہیں گے دیکھو جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مرزا لانتی کہتا ہے قرآن کریم میں سورہ فتح میں جو اللہ نے کہا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ مجھے کہا اللہ نے، اس لیے میں نے کلمہ نہیں بدلا، میرا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر محمد سے مراد مرزے کو لیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جب بھی نوجوانوں سے، خاص طور پہ یہ اسکول کالجز کے بچوں سے یا بزنس مین نوجوانوں سے جب بھی گفتگو کریں گے یہ وفات عیسیٰ پہ کریں گے۔ اور اگر مرزے سے گفتگو کرنا چاہتے ہو اسے کو چھوڑ دے یہ مسئلہ، اللہ نے چاہا تو عیسیٰ آ جائیں گے، نہ چاہا تو نہ، یہ چھوڑ، تو آ تیرے نبی کے کردار کی بات کرتے ہیں۔ مرزے کے کردار پہ گفتگو کرو، مر جائے گا، کبھی گفتگو نہیں کرے گا۔ اسے کو سب سے پہلے تو بے غیرت آدمی، تو اپنا جوتا سیدھا کر، چل اتار اسے، کھبا پیر سجے چ پا تے سجا کھبے چ پا، مرزئی ہے نا تو، یہ اپنے نبی دی سنت ادا کر۔ اتلا بٹن تھلے بند کر تے تھلڑا اتے بند کر، پہلے ایک کرنا میرے سامنے۔ روٹی منگواتا ہوں مرزے کی طرح کھا کے بتا۔ کبھی مرزے کے کردار پہ گفتگو کرو، یہ مر جائیں گے، اس کے کردار پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ ایسا غلیظ آدمی۔ کبھی اس نے کہا میں ابراہیم ہوں، کبھی اس نے کہا، اور کہتا ہے قرآن غلط کہتا ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں، عیسیٰ کا باپ تو یوسف نجار تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں عمران کی بی بی حنا کی پاک دامنی قرآن بیان کرتا ہے، بی بی مریم کی ماں کی پاک دامنی قرآن بیان کرتا ہے۔ مرزا کہتا ہے جھوٹ ہے، حنا تو فاحشہ عورت تھی اور قرآن اس کی پاک دامنی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے عیسیٰ کی نانی فاحشہ تھی۔ اب ہم اگر اس لعنتی دجال کو تھوڑا سا نقاب اٹھائیں، پردہ اٹھائیں، یہ تو میں تو نہیں سمجھتا یہ دہشت گردی ہے، یہ تو انصاف ہے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان تو دور کی بات ہے، کسی کو مل کر السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے تو 95 سی لگے گی ان پر، جو سیدھی سیدھی سزائے موت ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس نے کوئی تھوڑے بے غیرتیاں کی ہیں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے کشفی حالت میں
سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت ہوئی اور سیدہ فاطمہ نے میرا سر اپنی ران پہ رکھا اور مجھے دکھایا کہ دیکھ مرزا تو مجھ سے پیدا ہوا ہے. کہتا ہے ابو بکر عمر کیا تھے؟ وہ تو میرے پاؤں کے جوتے کے تسمے باندھنے کے قابل بھی نہیں تھے. مرزا کہتا ہے حسین کیا ہے؟ لاکھوں حسین تو میری بغل سے نکلتے ہیں. ایک حوالہ بھی غلط ہو، رب کعبہ کی قسم میری سزائے موت ہے. ایک بات بھی میں اپنی طرف سے کروں تو یہ ساری باتیں مرزے کی کتابوں میں موجود ہیں، ساری باتیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں. اور مسلمانوں، تم جنہیں کہتے ہو یہ بڑے بااخلاق ہیں، یہ بڑے رحم دل ہیں، یہ تو شفقت کے قابل ہیں، تم جنہیں کہتے ہو ان کے اخلاق کی تم باتیں کرتے ہو، اور یہ جس کے پیداوار ہیں اور جس کو یہ نبی مانتے ہیں، جس کو یہ مسیح مانتے ہیں، جس کی یہ جو ہے پوجا پاٹ کرتے ہیں، جسے اپنا رہبر مانتے ہیں، اس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ سب کنجری کی اولاد ہیں. جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا ان کی مائیں جنگل کی کتیاں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزے کی پہلی بیوی جس کا نام ان کی کتابوں میں آتا ہے پھجے دی ماں، اس نے اس کو نبی نہیں تھا مانا، اور اس کے 2 بیٹے تھے انہوں نے بھی اس کو نبی نہیں تھا مانا. تو مرزا اپنے فتوے کے مطابق ان بچوں نے اس کو نبی نہیں مانا تو ان کی ماں کنجری بنی، اور مرزا اس کے گھر والا اپنے فتوے کے مطابق خود کنجر بنا. بڑی بڑی باتیں ہیں جو یہاں کی نہیں جا سکتی، اور اگر کر لیں تو دل کانپتا ہے، دل کانپتا ہے. میں نے ابھی کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرا پیغمبر ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے تجھے جو دین دیا ہے وہ حق ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تیرا دین مکمل ہے، میری نعمت مکمل ہے، اسلام بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے. میں یبتغی غیر الاسلام دینا، اب اگر کوئی اور دین کو پسند کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. خبردار، کیوں میں نے تجھے دین حق دیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دینوں پر تیرا دین غالب آ جائے. اور سورہ بقرہ میں آپ کہتے ہیں مولا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ رکھنا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ کہتا آؤ میں پہلے تمہیں ان لوگوں کی صفات بتاؤں. توجہ ہے، میں تمہیں ان لوگوں کی صفات بتاؤں جن پر میں نے انعام کیا. ان کی صفت ہے کہ بغیر دیکھی چیزیں جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ان پر ایمان ہے. اللہ پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ، کتابوں پہ ایمان. نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور سنو اگلی صفت قرآن کیا بیان کرتا ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرا پیغمبر جن پر میرا ایمان ہے، انعام ہوا ہے، میرا پیغمبر ان کی صفت یہ ہے ایک کہ وہ تجھ سے پہلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. تجھ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بولو یار، آخری بات ہے، آخری بات، تجھ سے پہلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. بولو، تجھ سے پہلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، تجھ پر اور تجھ پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. جب تجھ پر ایمان ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اب قیامت تو آ سکتی ہے، وہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ سے پہلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں تو میں نے من بعد کا کہا ہی نہیں، تیرے بعد کسی نے آنا ہی نہیں، تجھ سے پہلے آئے تو میں نے من قبل کا کہہ دیا، تو آیا انزل الیک کا کہہ دیا، تیرے بعد قیامت تک کوئی نہیں تو میں نے بھی سیدھی بات پھر کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، جن پر میرا انعام ہوا، جن پر میری رحمتیں اور فضیلتیں ہوئیں، جو میری رحمت کے سائے کے نیچے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں تجھ سے پہلے نبیوں پر، ان کی کتابوں پر، اور تجھ پر تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس پر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ اب قیامت پر ایمان ہے، قیامت تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو میں کہہ دیتا من بعد کا، وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں جو تیرے بعد آئیں گے، تیرے بعد چونکہ ہے کوئی نہیں تو میں نے من بعد کا کہا کوئی نہیں، تجھ سے پہلے تھے من قبل کا کہا، پھر تیرے ایمان کی بات کی، میرا پیغمبر تجھ پہ ایمان، تیرے باپ پہلے تجھ سے گزرے ہوئے نبیوں پہ ایمان، اور قیامت پہ ایمان، قیامت تک نبوت، بولو نبوت کوئی نہیں، اور ایمان بھی کسی اور پر کوئی نہیں۔ اگر کوئی تیرے بعد کسی نبی پر ایمان رکھتا ہے، میرا پیغمبر وہ ان لوگوں میں ہی کوئی نہیں جن پر میرا انعام ہوا، میرا انعام ہی ان پر ہے جو تیری نبوت پہ ایمان لانے کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبی نہ مانے۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟ کیوں مرزائی ایک بڑا رقیق قسم کا حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ نبوت رحمت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اجی رحمت ہوتی ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سلسلہ رک گیا؟ یہ بات سمجھا؟ انسانیت قیامت تک ہے تو رحمت کا سلسلہ بھی تو قیامت تک رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت چلی گئی، محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو اب رحمتوں کا سلسلہ رک گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ مکاری اور دجالی سے کام لیتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے 63 سال زندگی مکمل کر کے آپ رحلت فرما گئے، آپ کی نبوت قیامت تک ہے، یہ قرآن رحمت قیامت تک ہے۔ قرآن کریم کا 1450 سال کے بعد بھی من و عن اسی حالت میں موجود رہنا میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جس طرح میری خالقیت مالکیت للناس ہے، تیری نبوت بھی للناس ہے، وما ارسلناک کافۃ للناس، میرا پیغمبر تیری نبوت للناس۔ یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ نبوت بھی للناس، یہ قرآن بھی للناس، اور یہ امت بھی للناس ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والے تمام معزز سامعین کا میں دل سے شکر گزار ہوں، اور جو درمیان میں نے کچھ تھوڑی سکیلی گفتگو کی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ حافظ جنید صاحب سے، شاہ صاحب سے، مفتی عثمانی صاحب سے، شاہ صاحب کا بالخصوص میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ جنہوں نے آ کر ہماری مجلس کو رونق بخشی،
پھر بھی اللہ کی توفیق سے کبو پیش ہم نے تھوڑا آگے ڈیوٹی لگائی، تقریباً 190 بندے کا خلاف سو رہے تھے۔ اس وقت حال میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 190 کے قریب ہے۔ یہ مجمع اتنا خالی بھی نہیں رہا۔ بہرحال یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، جس کی قسمت میں وہ آ جاتا ہے۔ عبد صاحب کا شکریہ، مفتی عثمانی صاحب کا میں آپ گزارش کرتا ہوں بڑی عادت کے ساتھ کہ شاہ صاحب کا بھی حق ہے، سید ظفر الرحمان شاہ صاحب کا بھی حق ہے، لیکن کچھ اوروں کا بھی حق ہے۔ آپ میں گزارش کرتا ہوں کہ حافظ عبد الوہاب عابد صاحب آئے اور دعائے خیر فرمائیں۔ حافظ عبد الوہاب عابد صاحب تشریف لائیں۔ حافظ عبد الوہاب عابد صاحب، حافظ عبد الوہاب عابد صاحب تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔ دعا میں شرکت فرمائیں۔ بھائی بات کہنا چاہیں پلیز، آئندہ سال انشاءاللہ کانفرنس کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اور بڑے ہی انشاءاللہ بڑے شاہ صاحب جیسے خطبہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک انشاءاللہ پھلر 4 تاریخ نو پروگرام ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات دے تابع ناصر مدنی صاحب ہوتے ہون گے، تے ایک پروگرام ہے 5 تاریخ نو یوسف پتھوری صاحب، وہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے تابع پروگرام ہے جسو کی وچ، تے سارے احباب اگے گزارش ہے کہ اوتھے حاضر ہون۔ یاسین بلوچ صاحب کا کب ہے بولے میں؟ ہاں بولے گا 14 تاریخ نو، 14 تاریخ کو آ رہے ہیں یاسین بلوچ صاحب بولے میں، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے شر بیماری، اللہ ہر قسم کے شر اور گناہ سے محفوظ فرما، اللہ ہر خیر بھلائی اور نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج کے اس پروگرام کے انتظامات کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کے خلوص کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ مولانا حفیظ الرحمان نے جو آج یہ گلدستہ سجایا ہے، اللہ اس گلدستے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرما، یا اللہ اس امت کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ اس امت کو قرآن و سنت پہ جمع فرما دے، یا اللہ اس امت کو قرآن و سنت پہ جمع فرما دے، یا اللہ پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں، اسلام دشمن ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید کی ترویج کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی کی سنت کی اشاعت کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کے
جذبوں کو، ہمارے ایمان کو اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ آج کے اس پروگرام کو جو تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے منعقد کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما لے۔ اللہ ہماری آخرت کی نجات کے لیے آج کے اس پروگرام کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔